تبختر ترجل بصوت. عام لوگوں میں زکوٰۃ کے مسئلے میں ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک تولہ سونا ہو تو جس کی آج کل مالیت 1,00,000 روپے سے زائد ہے، تو کیا وہ بھی زکوٰۃ ادا کرے گا، جبکہ زکوٰۃ 7.5 تولہ سونے پر فرض ہوتی ہے؟ بیچ میں چاندی کا نصاب کس بنا پر ایڈ کر دیتے ہیں؟ صرف سونے کا نصاب کیوں نہیں چلتا زکوٰۃ کے مسئلے میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سونے کی زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولہ اس وقت ہے جبکہ سونے کے ساتھ کوئی اور قابل زکوٰۃ مال یعنی چاندی، رقم، مال تجارت موجود ہو۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس صرف 1 تولہ سونا موجود ہو اور نقد رقم، مال تجارت یا چاندی کچھ بھی موجود نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر سونے کے ساتھ کوئی اور قابل زکوٰۃ مال یعنی نقدی یا مال تجارت یا چاندی موجود ہو تو پھر صرف سونے کی نصاب کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایسی صورت میں چاندی کے نصاب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ لہٰذا اگر سونے اور دوسرے قابل زکوٰۃ مال کو ملا کر مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک سے زیادہ مال جمع ہونے کی صورت میں چاندی کی نصاب کا اعتبار اس لیے کیا گیا کہ زکوٰۃ کے وجوب میں فقراء کی حاجت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، جس میں فقراء کا فائدہ ہو۔ فقہاء کرام نے اس کو اختیار کیا ہے، اور موجودہ دور میں چاندی کا نصاب کم ہے، لہٰذا زکوٰۃ واجب ہونے کی صورت میں فقراء کا فائدہ ہوگا۔ نیز سونا، چاندی، رقم اور مال تجارت ایک نوعیت کی اور مانند متحد اموال ہے۔ سونا، چاندی اور رقم کی خلقت اور وضع ہی مال کے طور پر ہے، اور ثمنیت کے اعتبار سے یہ تینوں اموال تجارت ہے۔ دیگر اموال تجارت کے لین دین بھی انہی کے ذریعے انجام پاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ مذکورہ چاروں اموال ایک جنس کے اموال ہے، اس لیے ان چاروں اموال میں زکوٰۃ کی واجب ہونے والی مقدار 2.5% یعنی 40واں حصہ ہے۔ اور فقہاء کرام کا سونے، چاندی اور رقم کو ایک طرح کے اموال کی فہرست میں شامل کرنا اپنی طرف سے نہیں، بلکہ اس کی اصل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ہے۔ چنانچہ اس بارے میں صاحب بدائع الصنائع علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ بکیر بن عبداللہ بن اشج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کا طریقہ سونے کو چاندی کے ساتھ ملا کر اور چاندی کو سونے کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ نکالتی تھی، یعنی اگر سونا یا چاندی میں سے کوئی ایک نصاب کو نہ پہنچے لیکن دونوں کو ملا کر کسی ایک کی نصاب کو پہنچ جائے تو صحابہ کرام اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرتی تھی۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں سونے پر زکوٰۃ واجب ہونے کا نصاب 20 دینار مثقال اور چاندی پر زکوٰۃ واجب ہونے کا نصاب 200 درہم بیان کیا گیا ہے۔ اس دور میں راج کرنسی عموماً سونا اور چاندی تھی، اور خلقت کے اعتبار سے یہ دونوں اصل مال ہے۔ دیگر اشیاء تجارت کی نیت یا عرف کی وجہ سے مال بنتی ہے، اس لیے ان دونوں کی نصاب الگ الگ بتا دی گئی۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو تو اس کا نصاب 20 مثقال متعین کیا گیا، اور صرف چاندی ہو تو نصاب 200 درہم متعین کیا گیا۔ اور جن کے پاس دونوں طرح سونا، چاندی کا مال ہو اور ان میں سے ہر ایک کا نصاب مقدار کو پہنچتا ہو تو وہ عموماً دونوں اموال کا الگ الگ حساب کر دیا کرتا تھا، اور جس کے پاس دونوں اموال ہوتے لیکن کوئی ایک بھی اپنے نصاب کو نہ پہنچتا، البتہ دونوں کو ملا کر ایک کی نصاب کو پہنچ جاتا تو بھی وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتا تھا۔ تاہم اس دور میں چونکہ 20 مثقال اور 200 درہم کی مالیت میں زیادہ فرق نہیں آیا تھا، نیز کرنسی بھی عموماً سونا یا چاندی کی صورت میں تھی، اس لیے ان میں سے کسی ایک کی صورت میں زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے آخر زمانے میں اور ان کے بعد کے ادوار میں دونوں نصابوں کی مالیت میں فرق واضح ہو گیا، تو قرون اولیٰ میں ہی ائمہ مجتہدین نے نصوص کی روشنی میں یہ فتویٰ دیا کہ اگر سونا یا چاندی تنہا نصاب کو نہ پہنچے لیکن دونوں کو ملا کر یا صرف مال تجارت یا صرف دیگر دھاتوں یا کاغذ کی کرنسی ہونے کی صورت میں یا مذکورہ اموال میں سے کوئی دو یا زیادہ جمع ہونے کی صورت میں اگر مجموعی قیمت کسی بھی ایک نصاب کی مالیت کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، خواہ چاندی کی نصاب کو پہنچ جائے
خواہ سونے کی نصاب کو پہنچ جائے۔ لہٰذا اگر بالفرض سونے کی مالیت کم ہو جائے اور چاندی کی مالیت بڑھ جائے تو معیار سونے کی نصاب کی مالیت کی ہو جائے گی، اور اس بنیاد قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں زکوٰۃ، صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ کی بلیغ ترغیب اور احکام ہے۔ لہٰذا ان میں سے ہر ایک یعنی سونا، چاندی، نقد رقم اور سامان تجارت کو نصاب سے کم ہونے کی صورت میں ایک ساتھ ملا کر نصاب پورا کیا جائے گا۔ تو اس جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس 1، 2 یا 3 تولہ سونا ہو اور کچھ ضروریات کے علاوہ نقدی پیسے ہو تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس لیے کہ دونوں کو جمع کر کے اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس سے کم ہو اور اس کے ساتھ ضروریات کے علاوہ پیسے ہو یا مال تجارت ہو یا سونا ہو تو چاندی سے ان میں سے کسی ایک کو جمع کر کے اس کا قیمت 52.5 تولہ چاندی سے بڑھ جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح اور افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ بذات خود زکوٰۃ کی رقم کو فقراء و مساکین اور دیگر مصارف زکوٰۃ کو دے کر اس کا مالک بنا دیں، اور اگر اس میں کوئی مسئلہ بن جاتی ہے تو کسی اور کے ہاتھ سے زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔